اب آپ اس مبارک سلسلے کا 11واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ ایک صحابی نے، بلکہ اس روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے خود بھی سنا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے بیل جو ہوتے ہیں نا جی، اس کے اوپر اس نے سامان لدا ہوا ہے، اور اس کے بعد جناب وہ بڑا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی، یہ تو ہمارے دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی بلکہ عام ہوتا ہے، اپنا بیل گاڑیاں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ گاڑی ہے اور بیل بیچارے کھینچ رہے ہیں، لیکن بعض دیہات میں لوگ بیل کے اوپر بھی سامان لاد دیتے ہیں، سامان لاد کے جا رہے ہیں تو بیل بول پڑا، کہا کہ انا لم اخلق بہذا، انی لم اخلق بہذا، کہ میں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ میرے اوپر بوجھ برداری کی جائے، خلقت للحرث، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم سے ہل چلائے جائیں، ہم سے وہ کام لیا جائے جو کھیتی باڑی کا ہوتا ہے، نہ کہ ہم سے وہ کام لیا جائے جو اونٹ سے اور خچر سے اور گدھا سے لیا جاتا ہے۔ تو جب بکرا یتکلم تو لوگ حیران ہو گئے کہ البقرہ تو یتکلم، کہ ایک گائے بیل بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا انی اؤمن ابی بکر و عمر، میرا ایمان ہے کہ بکرا بھی بات کرتا ہے اور ابو بکر و عمر کا بھی اس پہ ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ احادیث مبارک جو ہیں یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں اتری۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت علی کا فیصلہ سنیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من فضلنی علی ابی بکر، کہ جس بندے نے میری شان کو ابو بکر کی شان سے بڑھایا یا کسی کی شان کو ابو بکر کی شان سے بڑھایا، تو فرمایا کہ علیہ حد المفتری، جو افطرا کرنے والے کی حد ہوتی ہے 80 کوڑے، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا کہ ابو بکر سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد اگر افضل ہے تو وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ اجماع ہے کہ افضل بعد النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کے بعد سیدنا عمر ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان ہیں، اس کے بعد سیدنا علی ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اصحاب بدر کے بعد اصحاب بیعت رضوان ہیں، اس کے بعد اصحاب احد ہیں، اور اس کے بعد جمیع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور یہ بات عقیدہ اہل سنت والجماعت میں ہے، یعنی اس بندے کو اہل سنت کہلانے کا حق نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابی بکر و عمر کی فضیلت کا قائل نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت اور یہ شان جو تھا وہ بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ اور اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ ایک دن آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک باغ میں تشریف لے آئے، اور آپ نے صحابی کو حکم دے دیا کہ میرے اس احاطے کے اندر میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ آگے بیٹھ گئے، کنویں کی منڈیر پہ، اور اپنی ٹانگیں مبارک جو تھی وہ کنویں میں ڈال کے ایسے لٹکا کے بے تکلفی سے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو بعد میں آنے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ اجازت مانگی، صحابی نے آ کے عرض کیا، آپ نے فرمایا فأذن لہ، فرمایا دروازہ کھول دو، وبشروا بالجنت، اور جنت کی خوشخبری بھی دے۔ تو اب حضور کے بعد اگر آنے والا ہے تو وہ بھی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے یہ مقام بھی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت ابو بکر جب آئے تو حضور کے دائیں جانب اسی منڈیر پہ جگہ تھی وہیں بیٹھ گئے، حضرت عمر آئے تو بائیں جانب بیٹھ گئے، حضرت عثمان آئے تو یہ جگہ ختم ہو گئی تھی تو وہ کنویں کی منڈیر پہ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ تو بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کو بھی یہی فیصلہ منظور تھا کہ اسی طرح قبر میں ابو بکر و عمر تو ساتھ ہوں، لیکن عثمان سامنے جنت البقیع و غرقد میں جا کے دفن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید فیصلہ بھی اسی طرح منظور تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ حضور آئے، عن یمینہ ابی بکر وعلی یسارہ عمر،
حضور آ رہے ہیں اور دائیں ہاتھ آپ کے ابو بکر ہے اور بائیں ہاتھ پہ آپ کے حضرت عمر ہیں اور حضور درمیان میں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم صحابہ میں آ گئے اور ہمیں فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت والے دن اٹھیں گے کہ میرے داہنے ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں جو ہے وہ عمر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہما. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت اور یہ مقام جو ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما. اور اسی طرح دیکھیں علماء نے لکھا ہے اور صحابہ نے لکھا ہے، بڑی بڑی روایات میں موجود ہے کہ جب حضور کی وفات ہو گئی تو صحابہ گھبرا گئے. اور کیسے نہ گھبراتے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. اب سب سے پہلے مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دفن کہاں کیا جائے. یہ کوئی معمولی بات تو تھی نہیں، اور صحابہ کے لیے یہ زندگی میں پہلا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو جائے. صحابہ نے کوئی روزانہ تو کئی دفعہ تو انبیاء کی وفات نہیں دیکھی تھی کہ تجربہ ہو. صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، مشورہ شروع ہو گیا. بعد نے کہا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن کر دیتے، آپ نے یہ مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اس سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی. بعد نے کہا بھی نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ حضور کو یہاں سے لے جا کے مکہ شریف دفن کیا جائے، کیونکہ آپ کا مولد جو ہے وہ تو مکہ ہے اور پھر اللہ کا گھر ہے اور وہاں ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 100,000 ہے، 1,00,000 ہے. حضور تو بعد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس دفن کیا جائے. یعنی مختلف آراء، صحابہ پریشان. تو اب سب صحابہ نے جب یہ پریشانی کا مسئلہ پیش ہوا تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کیا گیا. ابا بکر آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے ما قبض نبی الا دفن فی محلہ، کہ اللہ کے نبی جہاں وفات پائیں، جہاں روح مبارک قبض ہو اسی جگہ دفن کیا جائے. کہا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا اللہ کے نبی کا دفن جو ہے اسی جگہ ہوگا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں. تو اس مسئلے کو بھی پورے صحابہ میں حل کرنے والے صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی. اب اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کا مسئلہ کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث کیسے تقسیم کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو فوت ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. اچھا، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں بی بی رقیہ وہ بھی فوت ہو گئیں. بی بی فاطمہ الزہرا ہیں اور بی بی زینب کی بھی وفات جو ہے بعد میں قریب میں ہو گئی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کیسے تقسیم ہو، سب صحابہ کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ میراث رسول اللہ کا. تو اللہ نے اس مسئلے کی حدیث بھی ابو بکر کے پاس تھی. حضرت ابو بکر نے آ کے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، نبی کا ورثہ پیسہ نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، نبی کا ورثہ دینار و درہم نہیں ہوتا، بلکہ اگر کچھ پیغمبر کے گھر میں موجود ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا جاتا ہے. اللہ اپنے انبیاء کا مال کا ورثہ رکھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ مال فتنہ ہے، مال آزمائش ہے، مال کی وجہ سے حوادث پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی حکمت بھی ہے کہ اسی پر اللہ کے اس فیصلے میں حضور کی امت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کا ورثہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے بات بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں، ان کے بیٹے بڑے تنگ ہوتے ہیں، اولادیں بڑی تنگ ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی باپ ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں، بس دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، خدا کرے مرے جان چھوٹے، مرے تو ہمیں دولت ملے. تو اگر خدا نہ خواستہ حضور کی موت کی کوئی تمنا کرے کہ حضور فوت ہوں تاکہ ہمیں مال ملے، تو اس کا تو ایمان ختم ہو گیا، وہ تو ایمان سے نکل گیا، وہ تو کافر ہو گیا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کر رہا ہے کہ حضور فوت ہوتا ہے مجھے مال ملے. اللہ نے نبیوں کا ورثہ ہی نہیں رکھا، ورثہ ہوتا ہی نہیں. نبی کا ورثہ کیا ہے؟ وہ علم ہوتا ہے. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، جیسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا.
اور کسی اولاد کا ذکر نہیں، بیوی بچے کسی کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ علم کا وارث تھا۔ سلیمان علیہ السلام اسی علم اور اسی فہم کا وارث تھا جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ امت کے لیے قیامت تک جو حل کیا ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حل کیا ہے، اور کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر، انہوں نے آگے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ میں 70 قراء کے قریب جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو میری ایک رائے ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن تو الحمدللہ موجود ہے، قرآن لکھا ہوا بھی ہے، قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہے، قرآن پاک بہت سارے لوگوں کے پاس لکھا ہوا بھی ہے، لیکن کسی کے پاس 4 آیتیں ہیں، کسی کے پاس 2 سورتیں ہیں، کسی کے پاس 10 سورتیں ہیں، مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اسی طرح قراء شہید ہوتے چلے جائیں تو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کا علم اللہ ہم سے اٹھا لے۔ تو لہذا آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، آپ اس کی فکر کریں کہ قرآن جمع ہو کے مابین الدفتین مابین اللوحین جو ہے جمع ہو جائے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے اور قیامت تک اس میں کوئی تغیر تبدل کوئی زیادتی کوئی نقصان نہ کیا جا سکے۔ حضرت ابو بکر نے سوچ کے کہا، انہوں نے کہا عمر بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، لیکن میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ کیف افعل؟ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے تو قرآن لکھوایا ہے، آپ نے یا تو قرآن لکھنے سے منع فرمایا، حضور نے تو خود حکم دیا ہے کہ قرآن لکھا جائے، بلکہ حضور تو سختی فرماتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری حدیث کو قرآن میں ملا دیا جائے، کلام رسول اور کلام خدا میں فرق بھی نہ ہو سکے۔ تو لکھنے کا حکم تو حضور نے دیا ہے، اور صحابہ کو حضرت زید کاتب الوحی ہیں، حضرت علی کاتب الوحی ہیں، حضرت معاویہ کاتب الوحی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب کاتب الوحی ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، یعنی کہ تو اجلہ صحابہ ہیں، بڑے صحابہ ہیں جن سے اللہ نے یہ کام لیا ہے کہ وحی کو لکھتے تھے، جب وحی اترا تو حفاظت کرنے والے یہ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضرت عمر بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، یہی ہوتی ہے تفقہ کے دین کی بات کو سمجھنا، اسی کا نام ہوتا ہے فقہ۔ اب دیکھیں کہ بظاہر تو حضور نے یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ قرآن کو جمع کر کے اسی طرح دفتین میں رکھا جائے، نہ حضور نے اپنی زندگی میں اسی طرح بین اللوحین قرآن کو جمع کرایا ہے۔ تو آج نعوذ باللہ کوئی آدمی کہہ دے کہ یہ تجھی بدعت ہے کیونکہ حضور نے نہیں کرایا ہے، تو بعد میں آخر ابو بکر عمر نے کیا ہے نا، تو یہ کتنی بڑی جسارت اور بے ادبی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن کے لکھنے کا حکم موجود ہے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، اب اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اب حضور کے زمانے میں تو پریس نہیں تھا، جو بھی لکھتے تھے اپنی قلم سے لکھتے تھے، آج اگر کوئی پریس میں چھپوا لے وہ کہے گی یہ بھی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں تو پریس میں نہیں چھپا قرآن۔ تو اسی کو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے فرمان اور فرمان رسول عربی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دیکھنی پڑتی ہے کہ بنیاد کیا، ورنہ اس طرح تو پھر پورا دین ختم ہو جائے۔ اگر آج آپ جا کے طواف شروع کر دیں اور 10 طواف روز کے کریں، اور ایک آدمی آ کر آپ سے پوچھے کہ 10 طواف روز کے کرنے پر کوئی حدیث ہے؟ اسی طرح اگر آپ مثلا ہر ہفتے میں مدینہ شریف جائیں یا طائف جائیں اور عمرہ کریں، اور وہ آپ سے کہے کہ جناب یہ ہفتے میں ایک عمرے کرنے پر بھی کوئی حدیث مبارک ہے، تو پھر آپ کیا پیش کر سکتے؟ تو پھر اس طرح تو سارے دین کا نعوذ باللہ پورا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ بات کر کے چلے گئے، میں سوچتا رہا، شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول کہ بات ٹھیک ہے۔
تو آپ نے سب سے پہلے حضرت زید کو بلایا اور حکم دیا کہ قرآن جمع کرو. حضرت زید نے بھی عرض کیا کہ ابا بکر میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا. آپ نے فرمایا یہی بات کا فکر مجھے بھی تھا، لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنا جو ہے خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ یہ منشاء رسول ہے، مقصد ہے حفظ قرآن. قرآن محفوظ کرو. کیسے محفوظ ہو؟ سینوں میں بھی محفوظ ہو، دفینوں میں بھی محفوظ ہو، صحیفوں میں بھی محفوظ ہو، ہمارے گھروں میں بھی محفوظ ہو، کتابت میں بھی محفوظ ہو، لفظاً و معنن بھی محفوظ ہو. تو لہذا حضرت زید نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام شروع کیا. تو اول یعنی قرآن کا جامع کون ہے؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر نے کام شروع فرمایا. بلکہ قرآن کی جمع کا کام حضرت عثمان پہ آ کے ختم ہوا، یعنی ختم حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، لیکن اس کی ابتدا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو اس لیے قیامت تک جو بندہ بھی قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب سیدھا حضرت ابو بکر کو جائے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اول من امر بجمع القرآن، اس قرآن کو جمع کرنے والا جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اتنا بڑا کام، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ جمع قرآن، آپ تو ایسے کہہ دیں گے نا قرآن کا جمع ہونا، لیکن قرآن کا جمع کرنا یہ اتنی بڑی سعادت ہے، یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے جو کسی کو نہیں ملا امت میں. سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ جمع قرآن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اگر مرتدین سے قتال کا کام ملا ہے تو کس کو ملا ہے؟ اور قتال کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. مسیلمۃ بن الکذاب کا مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر نے. مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا تو حضرت ابی بکر نے. مرتد اعراب و قبائل کا مقابلہ کیا تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ سارا مقام جو ہے یعنی قیامت تک دین کی حفاظت کا کام جو ہے اللہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا ہے، جو اور کسی کو نصیب نہیں. یہ عظمت جو ملی ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ جمع قرآن اور قتال ردہ. یعنی یہ اتنا بڑا کام تھا کہ حضرت عمر جیسا آدمی بھی کام کیا. حضرت عمر جیسا آدمی کانپ گیا. اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عمر. حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ تألف بین الناس. حضرت عمر نے آ کے حضرت صدیق سے کہا کہ حضرت ابو بکر مہربانی کرو، لوگوں سے بھی الفت کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ. یہ کیا آپ نے حکم جاری کر دیا ہے کہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں ان کے ساتھ میں قتال کروں گا؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ قتال کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو ابو بکر صدیق نے دیکھا اور فرمایا اچھا تم مجھے ان کے ساتھ رعایت کا مشورہ دینے کے لیے آئے ہو. جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. اسلام سے پہلے تو بڑا بہادر بنتا تھا، ہر بات پہ تلوار لے کے آتا تھا مقابلے کے لیے. اسلام لانے کے بعد کمزور ہو گئے، جاؤ ہٹ جاؤ. واللہ لو بلعونی اکانا لقاتلتموہ. خدا کی قسم ہے اگر انہوں نے ایک رسی زکوٰۃ دینے کا بھی انکار کیا تو میں قتال کروں گا. اور حضرت خالد بن الولید کو بلایا، حکم دیا کہ خالد فوجیں تیار کرو. الذی یصلی ولا یزکی فقاتلہ. نماز پڑھے زکوٰۃ دے تو قتال کرو، جو ایک حکم کا انکار کرے قتال کرو. حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کما شرح صدر ابی بکر، جیسے اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا. میں نے کہا رحمک اللہ یا ابا بکر، ابا بکر اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے، تو ہر بات میں نمبر لے جاتا ہے. آج ہمیں سمجھ آیا کہ جہاں تیری عقل پہنچی تھی وہاں عمر کی عقل بھی نہیں پہنچی. اگر ایک زکوٰۃ کا انکار کرتا تو نرمی کر جاتا، کوئی نماز کا انکار کرتا، کوئی جہاد کا انکار کرتا، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جاتا. اسی طرح دیکھیں کہ جیش اسامہ جو حضور نے روانہ کیا، ابھی وہ مقام جرف میں ہے اور حضور ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو تکلیف ہو گئی، ان کو اطلاع ملی، وہ رک گئے. حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے سب نے آگے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ یا ابا بکر صدیق، مہربانی کرو جیش اسامہ کو روک لو.
آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مدینے کو داخلی امن کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، اور اتنی بڑی فوج جو ہے اور اتنے بڑے جرنیل اور اتنے بڑے قابل لوگ جو ہیں اس جیش میں جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ دشمنوں نے اگر مدینے پہ حملہ کر دیا یا مدینے میں شورش ہو گئی تو اس کا قابو ہم کیسے کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے بغیر دیر کیے کہا، فرمایا کہ بات سنو، میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے آ کر میری ٹانگیں یا اہل بیت رسول کی ٹانگیں کھینچ لیں اور ہمیں گھسیٹ کے لے جائیں، لیکن خدا کی قسم ہے جس لشکر کو محمد عربی نے بھیجا ہے، جس جھنڈے کو حضور نے بلند کیا ہے، ابو بکر کبھی نیچے نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لشکر کو حکم دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں، میں اس کو واپس بلا لوں؟ حضور فرمایا لشکر جائے اور ابو بکر کے آئے، حضور جھنڈا اٹھائے، میں کہوں رکھ دو، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ مدینے میں بد امنی ہو جائے، لیکن حضور کے فرمان کو ابو بکر کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بدل جاؤں۔ اور اسی طرح یاد کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے ابتداء بحث میں یاد ہوگا انشاءاللہ بتلایا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو خلافت منسوخ نہیں ہوتی کہ قرآن کا حکم ہو کہ فلاں خلیفہ ہوگا فلاں خلیفہ ہوگا۔ یہ تو بعض روافض کہتے ہیں کہ خلافت منسوخ ہوتی ہے، ہمارے 12 ائمہ جو ہے منسوخ ہیں، لیکن جب کہو جی قرآن کی آیت پڑھو تو آیت کوئی نہیں پڑھ سکتے۔ بڑے سے بڑا زور لائیں تو وہ آیت جو خلفاء راشدین کے لیے آئی ہے نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا وعدہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، جو عمل صالح کیے جنہوں نے، ان کو ہم زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہاں باتیں فرمایا، ایک استخلاف فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یعنی 4 وعدے کیے اللہ نے، کیا ایک وعدہ زمین میں خلافت دینے کا، دوسرا تمکین فی الارض کا کہ زمین میں ہم جما دیں گے تمہاری حکومت کو، اور تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اس کے بعد خوف ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ استخلاف فی الارض، تمکین فی الارض، زمین میں خلافت کا ملنا، زمین میں جم کے حکومت کرنا، اور اس کے بعد خوف کو امن میں بدل دینا، یہ 3 وعدے ہیں۔ ایمان سے کہیں اگر ہم یہ وعدے 12 ائمہ کے بارے میں کہیں کہ 12 امام مراد ہیں یا بنو عباس والے مراد ہیں یا بنو امیہ کے بعد والے لوگ مراد ہیں، اللہ تو فرماتے ہیں آمنو منکم، جب یہ آیت اتری ہے اس وقت جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں، یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کے ساتھ وعدہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کا قرآن ہے، اب گھر میں کھول کے ترجمہ پڑھنے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، یعنی وقت نزول آیت جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں، تو ان 12 میں سے تو ایک بھی ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا زیادہ سے زیادہ ہم کہیں کہ حضرت علی کو یہ آیت شامل ہے تو صیغہ جمع کا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو بھی شامل ہے، لیکن سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو شامل ہے۔ اب دیکھیں گے اس وقت وہ ایمان بھی لا چکے ہیں، اعمال صالحہ بھی کر چکے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اگر اس سے 12 ہم مراد لیں تو ان کو نہ تو تمکین فی الارض ملی ہے، نہ ان کو کبھی زمین میں خلافت ملی ہے، نہ ان کو اس کے بعد انہوں نے دین میں امن قائم کیا ہے۔ یہ تو صرف اگر ملا ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ملا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ خلافت بھی ملی، دین کو استحکام بھی ملا، اور کیسر و کسرا تک جنہوں نے اپنے قدموں میں راؤنڈ ڈالے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کیسر و کسرا کے در و بام ہلائے کس نے؟ ابو بکر کے علاوہ کون ہے وہ؟ کہ ان پہ اور تمکین فی الارض ایسی ہے ماشاءاللہ کہ پوری دنیا میں امن،
پوری دنیا میں امن ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے نقصان ہونے کا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ پانی ملانا دودھ میں تو چھوٹا سا جرم ہے. حضرت عمر رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی جلدی کر دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے. اس نے کہا نہیں اما جان، حضرت عمر ناراض ہوں گے. اما کہتی ہے بیٹی کیا کر رہی ہو؟ عمر کوئی دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا عمر نہ دیکھے لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. یعنی پانی ملانے کا جرم گھر کی چار دیواری میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، حضور کی وفات ہے، اعراب میں ارتداد ہے، مسیلمہ الکذاب کا زور ہے، 70,000 فوج ہے مسلمہ کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جھوٹا. لیکن حضرت ابو بکر نے حکم دیا صحابہ کو کہ نہیں، ٹکرا جاؤ مسلمہ سے، میں کچھ نہیں، نبی کا دشمن ہو، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور زمین پہ زندہ رہے اور ابو بکر کی حکومت میں. فرمایا اڑا دو مسلمہ بن الکذاب کو، اور اس مرتد کو مٹانے والا اور قتل کرانے والا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ یعنی مسیلمہ الکذاب کا ختم کرنا، جھوٹی نبوتوں کو مٹانا. اسی لیے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام جو رکھا تھا نا، اس نام میں ساری کتاب کا خلاصہ آ جاتا ہے. فرمایا ردت لا ابا بکر لہا، کہ ارتداد تو اب بھی دنیا میں ہے لیکن ابو بکر کو. اس ایک لفظ کا جو ترجمہ ہے نا، اللہ نے ہمارے علماء کو یہ شان بخشی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم کی گہرائی اور گہرائی کی. حضرت ابو الحسن ندوی نے فرمایا کہ ردہ لا ابا بکر لہا، کہ بھی ارتداد تو اب بھی دنیا میں ہے لیکن ایک کاش ابو بکر کو. تو یہ شان بھی ملی تھی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، اور کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی. یہ عظمت بھی ملی ہے تو حضرت ابو بکر کو ملی. اور اسی طرح اب اگلی بات آپ سمجھیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں جو اشارات ہیں وہ اتنے واضح ہیں، اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ لا ينکرھا الا ضال، کوئی گمراہ انکار کر سکتا ہے لیکن عقل والا انکار نہیں کر سکتا. اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ حضور نے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ بن المستلق کا وفد آیا، انہوں نے کہا کہ حضور اس دفعہ تو آپ نے آدمی بھیجا ہے صدقات کے وصولی کے لیے، لیکن اگر آپ ایسا وقت آ جائے کہ آپ نہ ہوں تو پھر ہم صدقات کس کو دیں گے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو. یعنی اپنے بعد اگر حضور نے نام لیا ہے تو فوراً ابو بکر کو دیتا. تو یہ اشارات ہوتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں آگے مسئلہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہا؟ فرمایا فاتح ابی بکر، ابو بکر کے پاس جاؤ. اچھا، اس نے کہا حضور فإن لم یاتے فإن لم اجد، ابا بکر بھی نہ ملے، فرمایا فاتح عمر، پھر عمر کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا حضور اگر عمر بھی نہ ملے، فرمایا عثمان کے پاس جاؤ. تو اس نے کہا حضور اگر عثمان بھی نہ ملے، فرمایا پھر بہتر ہے بطن الارض خیر من ظہرہا، پھر مر جاؤ زمین میں، پیٹ میں چلا جانا بہتر ہے زمین کے اوپر رہنے سے. اس سے بڑا اشارہ کیا ہو سکتا؟ اسی طرح ایک صحابی نے خواب دیکھا اور حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترتی ہے اور اس ترازو میں وزن کیا جاتا ہے. ایک پلڑے میں آپ بیٹھے ہیں اور ایک پلڑے میں ابو بکر ہے. جب وزن کیا جاتا ہے تو میرا وزنی فرجہ تھا، آپ کا وزن زیادہ ہو گیا، آپ سے ابو بکر ہلکے ہو گئے. پھر ابو بکر و عمر کا وزن کیا گیا تو پھر عمر ہلکے ہو گئے، ابو بکر کا وزن بھاری ہو گیا. پھر عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر بھاری ہو گئے. اس کے بعد میزان اٹھا لی گئی تو حضور کی طبیعت جو تھی وہ پریشان ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا پریشانی ہے؟ فرمایا پہلا تو خواب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واضح ہے کہ بھئی میرے بعد مقام ابو بکر کا، ابو بکر کے بعد عمر کا، عمر کے بعد عثمان کا. میزان کے اٹھ جانے کا معنی یہ ہے کہ پھر فتنہ ہو جائے گا، معنی یہ ہے کہ خلیفہ عثمان شہید ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جو اشارات فرمائے اس میں بھی اگر مقام ملا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. اور اسی لیے سب سے بڑی جو صحابہ نے دیکھا عظمت ابو بکر کو کہ حضور کے مصلی پہ بھی کھڑے ہوئے تو ابو بکر کھڑے ہوئے کہ حضور نے حکم دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
بعض روایات میں یہ ہے کہ ابو بکر نے 8 دن نماز پڑھائی حضور کی زندگی، لیکن جو صبح کی نماز ہے جو حضرت ابو بکر پڑھا رہے ہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، یعنی اتنی شرعی حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، اور بی بی عائشہ کہتی ہیں انہ رقیق القلب، یا رسول اللہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، میں مری ابا بکر، بی بی حفصہ نے بھی زینب نے بھی یہی کہا، حضور ناراض ہیں، فرمایا انکن صواحب یوسف، کیا کر رہی ہو، میں نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی میں زندگی پہ حضور نے کھڑا فرما دیا، تو یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو صرف ابو بکر کو ملا۔ اسی لیے اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ علماء جو ہیں جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائی ہے، فہم عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں بھی کوئی ذرا فہم کا نصیب فرما دیں کہ قرآن و حدیث کو ہم سمجھ سکیں، قرآن و حدیث پہ ہم عمل کر سکیں، قرآن و حدیث پہ ہم اتباع کر سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو لفظ خلیفہ اور خلیفہ رسول اللہ، اس پہ غور کریں، یہ اگر صادق آتا ہے تو صرف ابو بکر پہ اور کسی، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بعد میں آئے، مثلا باپ مر گیا، بیٹا اس کا خلیفہ ہو گیا، تو باپ کے بعد فوراً جو آیا ہے وہ خلیفہ۔ اسی لیے فخلف من بعدهم خلف هو الذي جعلكم خلائف في الارض، یہ خلیفہ ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا، کہ اللہ فرماتے ہیں رات کو میں نے دن کا خلیفہ بنا دیا اور دن کو میں نے رات کا خلیفہ بنا دیا۔ اب دن گزر گیا، رات آ گئی، رات گزر گئی تو دن آ گیا، یہ بھی ایک دوسرے کے خلیفہ، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ تو اس لیے اب ذرا اس میں تھوڑا سا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی قرآن کی بھی حدیث کی بھی اور باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ نے مقام دیا تھا علماء دیوبند کو، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ اللہ نے ان میں سے ہر فن کے لیے رجال پیدا کیے ہیں، خدا کی شان، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اللہ جس کو عطا فرمائے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں یعنی 12ویں صدی میں جتنے دنیا میں فتنے پیدا ہوئے ہیں، ہر فتنے کا دفاع کرنے والے اگر ہیں تو علماء دیوبند، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی جن علماء نے کام کیا ہے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں یعنی اگر حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے قادیانیت کی طرف سے تو دیوار کون بنے؟ علامہ انور شاہ کاشمیری، اور انتہا ہوئی حضرت بنوری پہ۔ اگر اصحاب رسول پہ تبرہ نعوذ باللہ شروع ہوا، اصحاب رسول کے خلاف جب نور اللہ شاستری کے زمانے سے لے کر اور اس کے فیضی کے اور فضل کے دور میں لے کر بعد کے ادوار میں جب حضور کے صحابہ پر حملہ کیا گیا تو اس وقت صحابہ کے دفاع میں مقابلے پہ آنے والے مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، جنہوں نے ایک ایک گلی میں جا کر اہل سنت کا حق ادا کیا۔ اسی طرح ان کے بعد آخری دور میں آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں جو ہمارا عصر ہے، اس میں اگر یہ فریضہ اللہ نے ادا کیا صحابہ کے حق میں تو حضرت جنگلی سے کام لیا۔ وہ قوم تھے علماء دیوبند کے شاگردوں، اللہ ان سب کی قبروں پہ جو فوت ہو گئے رحمتیں فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں یعنی پرویز پیدا ہوا، ڈاکٹر غلام جیلانی برق آیا، منکرین حدیث آئے، اسی طریقے سے منکرین قرآن آئے، منکرین معجزات آئے۔ اسی طرح آج کل دنیا میں بڑے بڑے فتنے ہیں کہ جی نظام جو ہے بغیر سود کے نہیں چل سکتا، یا آیات رجم قرآن میں ثابت نہیں ہیں، یا اسی طریقے سے جی چور کا ہاتھ جو کاٹا جائے تو کہاں۔ ان سارے فتن کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات کو سمجھو، بات تو سمجھنے والی ہوتی ہے نا،
اسی طرح ایک دفعہ حضرت توسوی رحمت صلی اللہ بھی زندہ ہے الحمدللہ، اللہ زندہ رکھے، تو ان کا ایک دفعہ مناظرہ تھا، تو ایک آدمی نے حدیث پیش کی، انہوں نے کہا جی آپ کی اہل سنت والجماعت کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اپنے والد کا میراث لینے کے لیے، لیکن ابو بکر نے نہیں دیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث موجود ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے مانگا لیکن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرما دیا۔ یہ کوئی ہماری کتابوں میں نہیں، تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے۔ تو توسیع صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا کہ چلو حدیث پہ اور باقی دینے نہ دینے پہ تو بحث بعد میں کریں گے کہ ابو بکر نے دیا یا نہیں دیا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سچی بات ہے کہ بی بی فاطمہ مانگنے گئی تھی درخواست لے کے؟ نے کہا جی آپ کی کتاب نہیں، انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ بی بی فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر سے مانگنے کے لیے فتح گئی تھی؟ تو اس نے کہا جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہی میں بھی تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ یہ بتاؤ کہ واقعی گئی تھی؟ انہوں نے کہا حضرت یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ خام کا بار بار مجھے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب ان کے پاس گئی تھی تو تمہارے پاس یا میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا بی بی فاطمہ سیدنا صدیق کے پاس کیوں گئی؟ پورے مدینے میں ابو بکر صدیق اکیلے رہتے تھے۔ اب اس کو تھوڑی سی چوٹ لگی کہ توسیع صاحب تو کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ گئی تھی تو پہلے تو خلافت مانو نا، درخواست اسی کو دی جائے گی جب عدالت تسلیم کریں گے آپ۔ اگر آپ کورٹ ہی تسلیم نہ کریں تو درخواست کیسے دیں گے آپ؟ پہلے تو میرے ساتھ یہ فیصلہ کرو نا، ابو بکر کی خلافت تسلیم کرو، اگلا جواب میں آگے دیتا ہوں۔ اب وہ کہاں جائے بیچارہ؟ اس نے کہا جی ہاں گئی تو، انہوں نے کہا گئی تھی تو خلیفہ سمجھ کے گئی تھی۔ اگر تمہارا جج کسی کی زمین ایکوائر کر لے تو یہاں تو نہیں بولتے ہو، اگر ابو بکر نے اگر ایک باغ لے لیا تو کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں خدا کے بندے؟ اور پھر انہوں نے کہا جی بی بی فاطمہ ناراض ہوگی۔ انہوں نے کہا ابو بکر حدیث پڑھتا ہے اور بی بی فاطمہ ناراض ہے۔ انہوں نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما، کہ اماں تیرے ابے کی حدیث ہے کہ انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا، ورنہ ابو بکر نے تو سارا جان مال سب کچھ حضور پہ فدا کر دیا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث روکے؟ تو اس لیے جو علماء جس گہرائی پہ پہنچتے ہیں، یعنی وہی بات جو وہ اعتراض بنا کے لے آیا تھا وہی بات اس کے لیے دلیل بن گئی، تو یہ مقام اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ لفظ خلیفہ کا معنی سمجھو کہ رات دن کا خلیفہ ہے اور دن رات کا خلیفہ ہے۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ دوسرے کی موجودگی میں اپنا اثر ثابت کر دے۔ کیا معنی کہ اب آپ مثلا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آج رات رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، مبارک مبارک، چلو جی تراویح پڑھو، مسجدوں میں بھاگو، ماشاءاللہ مسجدیں آباد۔ اچھا حافظ بیچارے گھر چلے جائیں، لوگ کہہ رہے ہیں یار بلاؤ حافظ تو چاند ہو گیا ہے، تو نماز پڑھنی ہے تراویح کی، سارے مسجدوں میں بھاگتے ہو، حالانکہ ابھی آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا، رمضان تو شروع نہیں ہوا، رمضان تو صبح شروع ہوگا، دن تو صبح شروع ہوگا، روزہ صبح شروع ہوگا، ابھی آپ نے رمضان کا روزہ ہی نہیں رکھا اور تراویح شروع ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ رات میں چاند جو نظر آیا ابھی دن نہیں آیا ہے، لیکن رمضان کے چاند نظر آنے نے اپنے اثرات شروع کر دیے ہیں کہ بھئی ابھی سے تراویح اس نے شروع کرا دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جی عید کا چاند نظر آ گیا، چاند تو نظر آ گیا، ابھی عید تو نہیں آئی، ابھی تو رات ہے، لیکن رات ختم ہو گئی، اب تراویح اسی وقت بند ہو جائے گی، یعنی آپ تراویح پڑھ رہے ہیں اعلان ہو جائے اس تراویح رک جاتی ہے، کیوں؟ جی چاند آ گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے جس کا وہ خلیفہ بن رہا ہے اس کی موجودگی میں اپنا اثر ظاہر کر دے، وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اصل خلافت اسی کا نام ہے۔ اس لیے حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی خلافت چونکہ ابو بکر کو ملنی ہے تو حضور کے ہوتے ہوئے حضور کے مصلی پہ آ جائے، خلیفہ تو یہ ہے کہ ابھی حضور زندہ موجود ہے، اور حضور کے مصلی پہ آنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے اور لوگوں نے لکھا کہ خلیفۃ رسول اللہ، حضرت عمر نے فرمایا کہ لا تک تو ایسا نہ کہو، انہوں نے کہا آپ تو خلیفہ، آپ نے فرمایا ہاں ہم سب حضور کے خلیفہ ہیں، لیکن میرے نام کے ساتھ خلیفہ نہ لکھو بلکہ امیر المومنین لکھ دو، اتنا کافی ہے، ورنہ میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں۔ پھر یہ لکھنا پڑے گا کہ خلیفۃ رسول اللہ، اور جو میرے بعد آئے گا وہ عمر کا خلیفہ ہوگا،
اس کو لکھنا پڑے گا خلیفۃ 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 رسول اللہ، اس لیے بس خلیفہ ابو بکر کو لکھو، باقی سب کو امیر المومنین لکھو کہ حضور کی خلافت کا حقدار، حضور کے بعد حضور کے ممبر پہ بیٹھنے کا حقدار، حضور کے مصلی پہ بیٹھنے کا حقدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام منہاج نبوت کو چلانے والا اگر دنیا میں ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے اور کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ مقام بھی ملا ہے تو حضرت ابو بکر کو ملا۔ اسی طرح ایک روایت میں جس کو ابن عساکر نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی روایت کی ہے کہ ایک دفعہ ایسے اتفاق ہوا کہ عقیل ابن ابی طالب یعنی حضور کے چچا، یوں سمجھ لو حضرت علی کے بھائی، آسانی کے ساتھ یوں سمجھ لو کہ عقیل جو ہے یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب، اسی طرح حضرت عقیل ابن ابی طالب۔ حضرت عقیل کی کچھ بات ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حتیٰ کہ کچھ سخت کلامی بھی ہو گئی، کیونکہ ان کو ناز تھا کہ میں ابی طالب کا بیٹا ہوں، حضور کے چچا کا بیٹا ہوں۔ جب بات زیادہ بڑھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اب ان لفظوں پہ غور کرنا جو فرمان رسول ہیں، جو میرے مدنی پاک کے پیارے زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ حضور کو جب پتہ چلا کہ عقیل کے ساتھ اور عقیل نے جھگڑا کیا ہے حضرت صدیق کے ساتھ، جب سارے آ گئے تو حضور نے فرمایا لا تؤذونی فی صاحبی، آپ نے فرمایا خبردار مجھے ابو بکر کے بارے میں نہ ستایا کرو۔ اندازہ کہ معمولی لفظ لا تؤذونی فی صاحبی، اور اس کے بعد فرمایا واللہ ما من احد والا منکم الا علی بابہ ظلمۃ الا باب ابی بکر فان علی بابہ نور۔ حضور نے فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر کے دروازے پہ اندھیرا نہ ہو، یہ تو صرف ابو بکر کا گھر ہے جس کے گھر کے دروازے پہ بھی نور ہے۔ کیا مانا کہ جس کا ابا بھی مسلمان، جس کی اماں بھی مسلمان، جس کے بیٹے بھی مسلمان، کیونکہ ایمان نور ہے نا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ یاد رکھو کفر و شرک ظلمات ہیں، ایمان جو ہے وہ نور ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات کی ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے، یعنی اشارہ کیا کہ عقیل تیرا ابا تو مسلمان نہ ہوا، ابو بکر کا تو ابا بھی مسلمان ہو چکا ہے، پھر ابو بکر کی شان میں کیوں باتیں کرتے ہو؟ یعنی اتنا بڑا مقام جو ہے یہ بھی اگر کسی کو نصیب ہوا ہے تو وہ صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کا ابا بھی مسلمان، جس کی اماں بھی مسلمان، جو خود بھی مسلمان، بیوی بھی مسلمان، بیٹے بھی مسلمان، پھر بیٹوں کے بیٹے بھی مسلمان، بیٹیاں بھی مسلمان، پھر بیٹیوں کی اولاد بھی مسلمان۔ یہ شرف اگر ملا ہے تو سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ مقام جو ہے یعنی اندازہ فرمائیں علم کا، زہد کا، ورع کا، کہ حضور سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ اماں بی بی حضرت صدیق کا حلیہ مبارک کیا تھا، فرماتی ہیں ابی ازا، آپ سفید رنگ کے تھے اور نحیف تھے، غائر العینین ناطع الجبہہ، اور آپ کی کمر مبارک جو تھی تھوڑی سی آپ جھک کے چلتے تھے، اور آپ کی چادر مبارک بھی ہمیشہ آپ پکڑ کے رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فہم و ذکا عطا فرمایا تھا، اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ جب بیمار ہوئے ہیں، اور دیکھیں خدا کی شان، اللہ نے اپنے نبی کی وفات جو ہے اس پر بھی زہر کا اثر ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوتے ہیں آپ پر بھی زہر کا اثر ہے۔ یہ مقام بھی صرف اگر ملا ہے تو ابو بکر کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔
یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی نے، ہمارے ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے تو کسی کافر نے، کسی نے ایک سوال لکھ کے بھیجا، اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نزدیک شہادت بڑی عظیم چیز ہے، شہادت کا بڑا عظیم مرتبہ ہے، اور ادھر تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا عدل انصاف کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن الولید نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ آپ کا بدن پورا زخمی ہو گیا، 2 انگل کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں تیر، تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن حضرت خالد کو شہادت کی موت نہ ملی، اپنے گھر کے بستر پہ فوت ہوئے ہیں، تو اللہ نے عدل کیوں نہیں کیا؟ آپ کو شہادت کی موت کیوں نہیں دی؟ تو یہ علماء کا کام ہے۔ اللہ ان کی قبروں پہ آپ نے پڑھا، آپ نے فرمایا تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، خالد بن الولید تو سیف الرحمان ہے، وہ اگر کافر کے ہاتھ سے مر جائے تو اللہ کی تلوار ٹوٹے گی، اور اللہ اپنی تلوار کو خود تو توڑ سکتے ہیں، کسی کافر سے نہیں توڑنے دیتے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا، اس نے کہا جی ابو بکر کو شہادت نہیں ملی، حضور نے فرمایا ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ جب حضور احد پہ کھڑے ہیں اور پہاڑ ہلا، ہم نے فرمایا خبردار احد کیوں کانپ رہے ہو؟ تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں، عمر و عثمان کھڑے ہیں۔ تو حضرت صدیق کو بھی شہادت نہیں ملی۔ تو علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا تم نے مقام صدیق سمجھا نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو شہادت نہیں دی، نبی کا بھی نواسا حسین شہید ہوا ہے، اللہ نے صدیق کو بھی شہادت نہیں دی، صدیق کا بھی نواسا عبداللہ ابن الزبیر شہید ہوئے ہیں۔ تو جو مقام اللہ نے نبی کے لیے پسند کیا وہی صدیق کے لیے پسند کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا آخری وقت میں فرمایا یا عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، کہ مجھے خیبر میں جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا اس کا اثر ہے کہ میری آنتیں مبارک کٹ رہی ہیں۔ اور اسی طرح خدیرہ میں، خدیرہ ایک قسم کا جیسے آپ حلوہ بناتے ہیں یا جیسے آپ حلیم بناتے ہیں، اس کے اندر حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ غار میں جس سانپ نے ڈسا تھا اس وقت تو اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن اس سانپ کی زہر کا بھی اثر تھا کہ موت کے وقت حضرت صدیق پر بھی وہی زہر کا اثر ظاہر ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ مقام بھی ملا ہے تو صدیق کو ملا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وفات کا وقت قریب آتا ہے، آپ بی بی عائشہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اغسلی ثوبی ھذین، یہ میری 2 چادریں جو ہیں میری بیٹی ان کو دھلوا کے اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ بی بی کہتی ابا بکر کیا بات کہہ رہے ہیں ابا جان؟ فرمایا اگر اللہ نے مجھے جنت کے کپڑے پہنانے ہیں تو تیرے اس کفن سے زیادہ بہتر ہوں گے، اور اگر نہیں پہنانے ہیں تو پھر نئے کپڑے بھی کوئی قبر میں فائدہ نہیں دیں گے۔ ان نئے کپڑوں کی ضرورت ہے تو زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ان کی انہی میں غسل کر کے مجھے دے دیں۔ اور صحابہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے ہیں فصلی علیہ عمر بین القبر حضور کی ممبر و قبر کے درمیان اسی جگہ جنازہ پڑھا گیا، اور جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں اترنے والا حضرت عثمان ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں۔ یہ لوگ اترے ہیں جنہوں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار کے اندر اتارا ہے۔ فَأَلْصَقُوا لَحَدَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ۔ اور یہ بھی خدا کی شان دیکھیں، حضرت صدیق جب بیمار ہیں پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا حضور، بی بی نے بھی کہا حضور آج یوم الاثنین ہے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو اللہ مجھے مدنی سے زیادہ جدا نہیں کریں گے، آج رات مجھے پہنچا دیں گے، حتیٰ کہ لیلۃ الثلاثاء میں دفن ہوئے۔ یہ مقام بھی اگر ملا ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، اور کسی کو نہیں ملا۔ اور علماء نے کتنا بڑا استدلال کیا، انہوں نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انہوں نے فرمایا اللہ جس بندے کو جس مٹی سے پیدا کرتے ہیں پھر اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے۔ حضرت لکھنوی عبد الشکور رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کی مٹی جنت سے لی تھی اور جنت میں پہنچا کے دفن کیا ہے۔ حضرت نوح کے سفینے میں جو کشتی میں تھے ان کو تو نجات مل جائے، جو جنت
جنت میں بھی ہوں اور روضہ محمد مصطفیٰ میں بھی ہوں، ان کے اندر کسی قسم کا شبہ کون کر سکتا ہے الا مگر جو ہدایت سے دور ہو۔ تو یہ سارا مقام جو ہے سیدنا ابو بکر کو ملا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے سیدنا صدیق کی عظمت محبت سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ تقریباً ورنہ تو مناقب تو ساری زندگی بھی ہم بیان کرتے رہے تو ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ان بیچاروں نے جنہوں نے کیسٹیں بھرنی ہوتی ہیں ان کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میرا خیال ہے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، کہ فضائل پہ مناقب پہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کتابیں بھی ہیں، کام بھی ہے۔ اب ہم اگلے درس میں وہ متائن بیان کریں گے جو حضرت ابو بکر پہ طعن کیے گئے اور اعتراض کیے گئے، تاکہ جہاں آدمی انشاءاللہ مناقب کا باب سنے گا تو وہاں آگے جو متائن ہیں اور ان کا جو جواب ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے، تاکہ اللہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی بات سے کسی کو ہدایت کر دے تو یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ واعظ ہو، درس ہو، تقریر ہو، مقصد کسی کی ہدایت ہو، نہ مقصد کسی پہ تنقید ہو، نہ مقصد کسی کی توہین ہو، نہ مقصد کسی کی دل آزاری ہو، مقصد یہ ہو کہ یا اللہ اس سے احقاق حق ہو جائے، ابطال باطل ہو جائے اور کسی کے دل میں تو ہدایت ڈال کے اس کو صحیح مسئلے کی سمجھ عطا فرما دے، تو اسی میں انشاءاللہ پھر اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے مناقب خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ضمن میں جو دروس جاری ہیں اس میں قدر استطاعت اللہ کی توفیق سے مسئلہ خلافت اور اس کے بعد مناقب سیدنا ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل بالتحقیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہوا۔ آج کے درس میں ہم ان باتوں پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے۔ ان کو کہا جاتا ہے متاعن، متاعن جمع ہے تعن کی، یعنی جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اعداء اسلام نے، اعداء دین نے جو اعتراض کیے ہیں، جو طعن کیے ہیں، جو الزامات لگائے ہیں، تاکہ وہ بھی سامنے آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو ان کے سمجھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ اصحاب رسول کے ساتھ دشمنی، عداوت، صحابہ کی شان کے بارے میں الزامات، افتراءات، یہ دراصل وہ بات ہے جو ہمارے محبوب نے، محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ لعن آخر هذه الامت اولها، کہ بعد میں آنے والے پیچھے والے لوگ جو ہیں اپنی امت کے پہلوں پہ لعنتیں بھیجیں۔ تو بالکل اصل بات تو وہی ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے اور بہت بڑا ایک فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو آزمائش اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے دنیا میں بعض لوگ تو ایسے پیدا ہوئے نا جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی بھی تکذیب کی، بات ختم ہو گئی، انہوں نے تو نبی کو بھی نہیں مانا۔ لیکن افسوس ان کا ہوتا ہے کہ جو ماننے کے بعد دشمن بنے۔ ایک آدمی کافر ہے، اس سے کیا جھگڑا ہے؟ ایک آدمی دعویٰ تو کرے اسلام کا لیکن حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے، تو یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے۔
اسی طرح ایک آدمی دعویٰ کرے کہ بھی ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں برا کہے، حتیٰ کہ صرف برا نہیں، نعوذ باللہ یہ کہے کہ وہ تو مرتد ہو گئے، ان پہ کفر کا فتویٰ دے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ بعض تو صحابہ کی دشمنی پہ آ گئے اور بعض ائمہ مجتہدین اور ائمہ فقہا کی دشمنی میں آ گئے۔ ورنہ آپ خود تصور کریں کہ وہ لوگ گزر گئے، ان کا زمانہ گزر گیا، انہوں نے چلو کوئی غلطی کی، کوئی اچھائی کی، اب ہم کیا کریں گے؟ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے عقل سے سوچیں کہ بھی ایک سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ گزر گیا، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور گزر گیا۔ بھئی ان کے زمانے میں اگر ان سے کوئی بات ہوئی بھی یا کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے جب ایک قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور ایک قول میں کسی دوسرے بزرگ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا عجب، میں تو تعجب کرتا ہوں کہ یہود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے وہ اچھے تھے، نصرانیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اچھے تھے، اور مسلمانوں سے پوچھو تو کہیں حضور کے ساتھی اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا میں تو تعجب میں آتا۔ اچھا، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں جب بات کرو بہتری کی بات کرو۔ اب مثال کے طور پہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ گزر گیا، ائمہ محدثین کا زمانہ گزر گیا۔ آج اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم کی شان میں یا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی شان میں گستاخی کرے، تنقیص کرے، ان کی شان کو گھٹائے تو کیا کرے گا؟ ما سوا اپنی عاقبت کی خرابی ہے۔ تو اس لیے بہرحال لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے سے باخبر رہیں اور کم از کم انہیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم پر کیا اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے اس کے مستقل باب بنائے ہیں۔ تو جہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بلند ہے، شان بلند ہے، تو اسی طرح پھر امتحان بھی تو بلند ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعداء اسلام نے جو اعتراض کیا ہے، ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کے ایک لشکر بھیجا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج لے کے گئے اور اس قبیلے پہ چڑھائی کی۔ ان کا سردار جو تھا اس کا نام مالک ابن نویرہ تھا۔ تو حضرت خالد بن الولید نے مالک ابن نویرہ کو قتل کیا۔ مالک ابن نویرہ کی بیوی جو ہے وہ بہت حسین، خوبصورت اور بڑی جمال والی عورت تھی، اس کو حضرت خالد نے اپنے نکاح میں لے آئے اور اسی رات، جس رات فتح کیا اسی رات اپنے گھر میں لے گئے۔ پھر جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ تو ان سے مالک ابن نویرہ کے قتل کرنے کا قصاص لیا، نہ اس نے جو زیادتی کی کہ بھئی اگر اس کی بیوی ہے تو جب اس کا خاوند مر گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، عدت کے بغیر تم نے گھر میں کیسے رکھ لی؟ چلو اگر مان لیں کافر کی بیوی تھی پھر بھی تو ایک حیض کرے، استبراء ہو، ایک حیض گزرے تو پہلے مسلمان کے لیے حلال ہوگی، تو پہلی رات کیسے حلال ہو گئی خالد بن ولید کے لیے؟ تو انہوں نے حضرت خالد پہ نہ تو قتل کا قصاص کیا، نہ زنا کی حد لگائی، اور کوئی بھی آپ نے اس کو کچھ نہ کہا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ان کا بھیجا ہوا امیر ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے اور حضرت ابو بکر خاموش۔
اور اسی طرح وہ اسی بات کو ایک اور چھوٹی سی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی آ کے جھگڑا کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بھئی حضرت ابو بکر سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں خلیفہ رسول اللہ نے اتنا بڑا کام کیا، اس کو آپ کوئی سزا بھی نہیں دے رہے، سزا تو بڑی بات ہے، کسی عہدے سے بھی نہیں معزول کر رہے، وہ اسی طرح امیر ہے۔ تو یہ الزام طعن ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کتب تواریخ سے، روایات سے، سیر سے، ادھر سے ادھر سے اکٹھا کر کے لگایا گیا۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بڑے سے بڑا جرم، چلو مثلاً کسی کی آدمی کو قتل تو خالد نے کیا نا، حضرت ابو بکر نے تو نہیں کیا، اور اس کے بعد اگر اس کی بیوی کو گھر میں رکھا تو حضرت خالد نے رکھا، تو ابو بکر نے تو نہیں رکھا۔ زیادہ سے زیادہ سیدنا ابو بکر پر ہم ان روایات کو تسلیم بھی کر لیں تو یہی الزام آئے گا کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص کیوں نہیں لیا، حضرت خالد بن الولید پر سزا کیوں نہیں جاری کی۔ تو اگر کسی قتل کے قصاص نہ لینے سے خلافت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے تو حضرت علی نے تو حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا۔ کہاں مالک ابن نویرہ اور کہاں حضرت عثمان خلیفہ راشد، اور اسی بنا پر تو وہ ساری جنگ ہوئی جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں ہوئی ہے، اس کی سبب تو یہی قصاص عثمان ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ سب سے راضی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، مشاجرات ہو سکتے ہیں، لیکن کلن علی الحق والہدی رضی اللہ تعالی عنہم وارضا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو قصاص نہیں لیا۔ اگر قصاص نہ لینے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو حضرت صدیق کی خلافت کو کیسے نقصان ہو گیا؟ تو اس لیے اگر اس میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو وہی جواب ہمارا بھی قبول فرما لیں۔ نمبر 1۔ اب نمبر 2 اب بات سنیں کہ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا قصور ہی نہیں ہے کہ حضرت خالد بن الولید نے جب اس پہ چڑھائی کی ہے تو وجہ کیا تھی کہ رپورٹ ملی تھی باقاعدہ کہ مالک ابن نویرہ نے جس دن حضور پاک کی وفات ہوئی ہے اس دن اس نے اپنے گھر میں خوشیاں منائی ہیں اور اس کی عورتوں نے مہندیاں لگائی ہیں اور گانے گائے ہیں اور پورے محلے میں انہوں نے جناب مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اچھا ہوا کہ حضور فوت ہو گئے۔ اور اس نے یہ بھی کیا تھا کہ جو مال صدقات جمع کر چکا تھا وہ اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ واپس لے جاؤ، حضور فوت ہو گئے، جان چھوٹ گئی تمہاری، اب کیا صدقات زکات دینی ہے۔ تو اب آپ بات کو سمجھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جب اطلاع ملی تھی تو لوگوں کو اور حضرت صدیق کو اطلاعات سے پتہ لگا کہ جو بندہ حضور کی وفات پہ خوشیاں منا سکتا ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ مرتد ہو گیا ہے وہ۔ اور اسی مالک ابن نویرہ کا بھائی ہے، اس کا نام ہے متمم ابن نویرہ، اور یہ دونوں بھائی آپس میں اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ متمم ابن نویرہ نے مالک ابن نویرہ کے غم میں اتنے بڑے قصیدے لکھے ہیں جو آج بھی عربی کی ادب کی کتابوں میں ضرب الامثال ہیں۔ اس متمم ابن نویرہ نے خود کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مرتد ہو چکا تھا، اسلام سے نکل گیا تھا۔ اتنا یعنی پیار کرنے والا بھائی تو اپنے بھائی پہ الزام نہیں لگاتا، جب مرتد ہو گیا تھا تو مرتد کا قتل کرنا تو عین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ تو اس لیے حضرت خالد بن ولید نے اگر اسے قتل کیا ہے وہ تو بالکل فرمان رسول میں کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے مرتدین سے قتال ہوا ہے وہ ساری شان ملی حضرت ابو بکر صدیق کو ہے کہ مسیلمۃ الکذاب کا مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا،
مانعین زکات ہو کر جو مرتد ہوئے ان کا مقابلہ کیا تو حضرت صدیق نے کیا، مالک ابن نویرہ جب مرتد ہو گیا اس کے ارتداد کا مقابلہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا۔ باقی رہ گئی زیادہ سے زیادہ بات کہ مالک ابن نویرہ کی بیوی کو حضرت خالد نے گھر میں رکھا ہے، تو وہ بھی متم بن نویرہ اس کا بھائی خود کہتا ہے کہ اس عورت کو مدت ہوئی وہ چھوڑ چکا تھا، لیکن سردار ہونے کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ جیسے بڑے بڑے سرداروں کی عادت ہوتی ہے نا کہ عورت کو طلاق بھی دیتے ہیں کہ رہے گی ہمارے کنٹرول میں، نہ آئیں گے نہ ملیں گے نہ دیکھیں گے، چھوڑ دیا ہے جی ہم نے، لیکن جی کسی اور سے کہتے شادی کر لیں تو میری سردار کی توہین ہے، نواب کی توہین رہے گی، محل میں باہر نہیں نکل سکتی۔ تو وہ اسی قسم کا سردار تھا جس نے اس عورت کو مدتوں سے طلاق دی ہوئی تھی، تو جب مدتوں سے طلاق دی ہوئی ہے تو عدت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا، اور پھر وہ عدت تو تب بیٹھتی جب اس کے نکاح میں ہوتی، عدت وفات تو تب گزارتی ہے، وہ تو پہلے سے متعلقہ ہو چکی ہے۔ اسی لیے ایک روایت استیاب میں باقاعدہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب واقعے کی مجھے تحقیق ہوئی تو میں نے دل میں بڑی ندامت محسوس کی کہ میں نے حضرت ابو بکر پہ اعتراض کیا تھا، اور میں پھر حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اصبت یا ابا بکر، ماشاء اللہ تم نے صحیح فیصلہ کیا جو فیصلہ کیا تھا، میں نے غلطی کی تھی کہ آپ کو کہا تھا کہ آپ نے حضرت خالد سے قصاص کیوں نہیں کیا، تو اس لیے اس میں کسی کا قصور ہی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی شبہ میں، مثلا 1 منٹ کے لیے بعض روایات یہ کہہ دیتی ہیں کہ مرتد نہیں تھا، لیکن اگر شبہ بھی ہو جائے نا کسی بات میں، اور شبہ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا قصاص حضور پاک نے بھی نہیں لیا۔ اس کی باقاعدہ حدیثوں میں مثال موجود ہے کہ ایک قوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا جیسے بھیجتے ہیں، حضرت خالد بن الولید کو امیر بنا کے بھیجا کہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں علاقہ سارا جاؤ، جو ٹھیک ہیں ان سے مال زکوٰۃ وغیرہ صدقات لے کے بیت المال میں بھیجو، اور جو لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں ان کو سرکوبی کرو اور ان سے قتال کرو۔ اچھا، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص قبیلہ ہے، اس کی قوم ہے، اس کے کافی جوان ہیں، ان کے قبیلے کی طرف جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑھے تو ان کو یہ اطلاع پہلے دی گئی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اسلام تو لائے تھے لیکن اب پھر گئے ہیں۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑھائی کی۔ اچھا، ان کو جب پتہ لگا کہ حضرت خالد بن ولید آ رہے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بیچارے خوشی کے مارے ہتھیار لے کے گھروں سے باہر نکل آئے، جیسے ہمارے پٹھان ہیں نا شادی پر بھی خوشی کرتے ہیں چاہے دولہے کو بھی گولی لگ جائے۔ یہ بادشاہ لوگ ہیں، خوشی کریں گے تو بندوقیں چلا کر خوشی کرتے ہیں، کلاشنکوف چلا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، خوشی کیوں؟ شادی ہے۔ کوئی شادی کا بندوق سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کام مارنے سے ہے، اس کا کام شادی خوشی سے ہے۔ کوئی عقل ہے بھلا؟ لیکن عقل ہو تو پھر خان کیسے بنے؟ خان کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جناب خوشی سے بیچارے نکلے کہ حضور کے صحابہ کا ہم استقبال کریں گے۔ وہ جب آئے تو حضرت خالد نے کہا بھی وہ رپورٹ ٹھیک تھی کہ یہ دین سے پھر گئے تو ہتھیار لے کے آئے، انہوں نے کہا حملہ کرو۔ اچھا، جب حملہ ہوا تو وہ کہیں سبانا سبانا سبانا۔ سبانا کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا یعنی اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت خالد نے سمجھا کہ وہ کہتے ہیں جو اسلام ہم نے قبول کیا تھا، سبانا سبانا، ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی کہ بندے مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو فوراً حضور پاک کی زبان مبارک سے یہ نکلا، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، کہ یا اللہ میں اس سے بری ہوں جو خالد نے کام کیا ہے۔ میں نے تو خالد کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کے لوگوں کو مار دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جب آئے، حضور پاک نے اظہار ناراضگی فرمایا، انہوں نے کہا حضور پہلے میرا عرض تو سنیں، میرا کیا قصور ہے؟ اصل واقعہ یوں ہوا اور حضور پاک نے معاف کر دیا، کوئی قصاص نہیں دیا، کوئی حضرت خالد کو سزا نہیں دی۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت خالد نے بھی تو جو کچھ کیا شبوں میں کیا، آمدن تو کسی کو جا کے قتل نہیں کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر شبوں میں آ کر میرا مدنی پاک بھی قصاص نہ لے اور ابو بکر بھی قصاص نہ لے تو پھر کیا ہو؟ کیا اعتراض کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تان جو ہے اصل میں تو اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔
ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان بھی لیں تو حضرت خالد نے اگر کسی کو شبہ ارتداد میں قتل کیا ہے، اور یہ تو شبہ معمولی شبہ نہیں بلکہ اس کا بھائی متمم بن نویرہ کہہ رہا ہے کہ مالک بن نویرہ مرتد ہے، اور بھائی بھی وہ جو عاشق ہے اس کا، اس کے غم میں جس نے قصیدے لکھے ہیں اور مراثی لکھے۔ اب جناب نمبر 2، دوسرا اعتراض جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ پہ کیا جاتا ہے وہ یہ اعتراض ہے کہ تخلف فی تجہیز جیش اسامہ۔ بھائی بچے کو مہربانی کر لیں تو باہر بٹھا دیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کا قصور تو ہے نہیں۔ اور اس میں ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ من تخلف عن تجہیز جیش اسامہ لعنہ اللہ، یا ایک روایت میں لعن من تخلف جیش اسامہ تھا، حالانکہ یہ دونوں لفظ جو ہیں کسی اہل سنت کی کتاب میں ہیں ہی نہیں۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو حکم دیا کہ لشکر لے کر روم کی طرف بڑھ، اور یہ سارا لشکر جو ہے نا حضور نے خود تیار کیا، اور حضرت اسامہ جو ہیں یہ اسامہ بن زید ہیں، حضرت زید کے بیٹے ہیں اور حضور کے محبوب ہیں، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کے لشکر کو تیار کرنے میں یعنی حضور کی شان یہ ہے کہ اس کا جھنڈا بھی حضور نے خود باندھا، پرچم بھی خود بنایا، ہاتھ میں بھی خود پکڑایا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ابو بکر عمر بڑے بڑے اجلہ صحابہ بھی ان کے تابع کیے کہ امیر تم ہوگے، یہ تمہارے تابع ہوں گے۔ تو اب اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ کے لشکر میں آپ کو امیر بنا کے ان کو تابع بنا دیا تھا، ایک تو انہوں نے اسامہ کے لشکر کو بھیجنے میں پس و پیش کی، حضور کے حکم میں تاخیر کی، ایک تو جرم یہ کیا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ تاخیر کے بعد چلو بھیج ہی دیا تو ان کو تو جانا تھا ماتحت بن کے، یہ گئے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے حضرت اسامہ کے لشکر سے تخلف کیا، اور جو تخلف کرے نعوذ باللہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی اعتراض کو ذہن میں رکھیں، سمجھیں کہ حضرت ابو بکر پہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ایک تو حضرت اسامہ کے لشکر کو جلدی بھیج دینا چاہیے تھا، انہیں دیر کر، ایک تو یہ جرم ہے۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر تو عمر حضرت اسامہ کے تابع تھے اس لشکر میں، ان کے ساتھ جانا تھا، یہ گئے نہیں، تو حضور کے حکم تو تھا کہ تابع بن کے جاؤ، تو انہوں نے حضور کے حکم کی مخالفت کی۔ اور جو آدمی حضور کے حکم صریح کا مخالف ہو اور حضور کے تیار کردہ حکم میں اور لشکر میں سستی کرے، وہ خلیفہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ تو اب اعتراض کو سمجھ لیں، کیونکہ جب تک اعتراض ذہنوں میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک جواب کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جناب سمجھیں بات یہ ہے کہ حضرت اسامہ کا لشکر تیار ہونا، حضور کا حکم ہونا، حضور پاک کا آپ کو جھنڈا مبارک دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ فرمانا، اس میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر عمر کو بھی ساتھ بھیجنا اور اس کا ماتحت بنا کے بھیجنا بالکل حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اصل بات کیا ہوئی کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر چلے تو بالکل مدینہ منورہ سے تھوڑے کچھ فاصلے پر ایک مقام ہے جرف، جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی ان کی اور عزیزہ رشتہ دار بڑی بزرگ بیوی نے پیغام بھیجا کہ ثقل رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، جلدی نہ کرو جانے میں، روک لو قافلہ۔ حضرت ابو بکر عمر کیوں پیچھے رہ گئے کہ حضور بیمار ہو گئے؟ اب جب قافلہ رکا تو حضرت اسامہ واپس آ گئے، واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ خدا کی شان ہے حضور پاک کی طبیعت مبارک سنبھل گئی، طبیعت مبارک سنبھل گئی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر تیاری کی جانے کے لیے۔ ابھی وہ اپنی فوج میں پہنچے کہ اطلاع آ گئی کہ حضور پاک کی طبیعت جو ہے، ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع پہنچی کہ کان فی نزع حضور کی تو اب بالکل یعنی سکرات کا وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اب حضرت اسامہ پھر واپس آئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہو، مرض الموت ہو، سرکار دو عالم رحمت مجسم آپ پہ بیماری کا اتنا بڑا حملہ ہو کہ موت قریب آ جائے، تو اس وقت لشکر بھیجنا زیادہ ضروری تھا یا حضور کے پاس رہنا زیادہ ضروری تھا؟ یعنی آپ خود سوچیں، آج بھی کوئی ایک عقل مند آدمی ہونا، اس کا باپ بیمار ہے اور اس کا حالت نازک ہے، وہ اپنے محکمے کو اپلائی کرتا ہے، جی مجھے چھٹی دیں، وہ کہتے ہیں نہیں چھٹی دیتے، وہ کہتا ہے جی کسی شکل ہوگا نہیں، وہ کہتے ہیں جی چھوڑ یہ میرا استعفیٰ لے لو، میں اور نوکری کو آگ لگاؤں گا۔ اسی لیے میں نے ساری زندگی نوکری کی کہ میں باپ کی میت میں بھی شریک نہ ہوں، اس کے جنازے کو بھی کندھا نہ دوں۔ کہتے ہیں یہ میں ریزائن لے، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، اللہ کو منظور ہے تو خدا روزی دے دے گا۔ اور جہاں اللہ کے نبی کی موت کی بات ہو، وہ تو پورا مدینہ ہل گیا، صحابہ ہل گئے، کوئی معمولی بات ہے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں جس دن حضور مدینے میں آئے ہیں اس جیسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے اس دن سے اندھیرے والا دن ہم نے نہیں دیکھا۔ ان کے لیے تو اندھیرا ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد ہوا، خلیفہ بنا دیے گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پرچم جو حضور نے تیار کیا تھا لا کے اسامہ کے گھر، حضرت اسامہ کے گھر کے دروازے پہ رکھا، وہی جھنڈا لگا دیا اور کہا کہ اسامہ تیار ہو جائے۔ اب جب حضرت اسامہ نے تیاری کی تو حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے لوگ آ گئے حضرت ابو بکر کے پاس، نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہو، جیش اسامہ آپ بھیج رہے ہیں اور حضور کی وفات ہو گئی ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ارتداد کا زور ہو رہا ہے، اور باہر سے جو آراب ہیں ان کے بگڑنے کا تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر فوجیں بھیجیں، مدینہ منورہ پہ دشمن حملہ کر دیں اور آراب حملہ کر دیں اور داخلی انتشار پہ ہم قابو نہ پا سکیں۔ ابھی تو استحکام مدینہ کی ضرورت ہے، داخلی امن و امان کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے لشکر کو روک دیں۔ پتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کیا کہہ رہے ہو، خدا کی قسم ہے میں اس بات پر تو راضی ہوں کہ مدینے کا امن اتنا بگڑ جائے خدا نہ خواستہ کہ جنگل کے بھیڑیے آ کر ابو بکر کی ٹانگیں کاٹ لیں، میں وہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جس پرچم کو محمد مدنی نے اونچا کیا ہے میں ان کو نیچے نہیں کر سکتا، لشکر کو نہیں روک سکتا۔ تو حضرت صدیق نے تو روکا نہیں، آپ نے تو سارے صحابہ کے روکنے کے باوجود وہ لشکر بھیجا اور پھر اس مقام تک خود تشریف لے گئے جہاں حضرت اسامہ موجود ہیں، وہاں اپنے ہاتھوں سے حضرت اسامہ کو سوار کیا اور بالکل وہی دعا دی جو حضور نے دعا دی تھی، الا برکت اللہ قاتل الکفرۃ الاعلاء کلمۃ اللہ وامضی فی امان اللہ، اللہ کی امان میں ہو، اللہ تم پر برکتیں نازل کرے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ حضرت کو روانہ کیا، واپس آ گئے۔ اب بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی مثلا پہلے ڈاکٹر ہے، اب اسی ہسپتال میں اس کو مدیر بنا کے لگا دیا جائے تو حالت تو بدل جائے گی، پہلا حکم کیسے رہے گا؟ حضرت ابو بکر اور عمر نے اس وقت جانا تھا جب وہ خلیفہ نہیں بنے تھے، اب تو وہ رعیت میں نہیں رہے، اب تو وہ خود خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ ان کے تخلف کا کیا معنی کہ ان پر اعتراض کیا جائے؟ تو یہ اعتراض تو ایسے ہے نعوذ باللہ، یعنی جس کا سر پیر بھی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے کے لیے دیکھو جی یہاں بھی تو حضرت ابو بکر نے مخالفت کی، اللہ کے نبی نے کہا تھا جاؤ، ابو بکر نہیں گئے، جب حکم دیا تھا جاؤ اس وقت ابو بکر ایک رعایا کا فرد تھا، اور جب نہیں گئے تو حضور نے مصلی پہ کھڑا کر دیا اپنا نائب بنا کے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن گئے، اب وہ تو خود بھیجنے والے ہیں، خود کیسے جائیں؟ تو اس لیے اس اعتراض کی یا اس طعن کی بھی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، محض ادھر ادھر سے باتیں اکٹھی کر کے بھانمتی نے کنبا جوڑا والی بات ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا کہ روڑا اکٹھا کیا، کوئی کہاں کا روڑا کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اعتراض جو کرنا ہے حضرت صدیق پہ ایک بات لے آئے، ورنہ اس کی نہ حقیقت ہے اور نہ قابل اعتراض۔ نمبر 2 اور نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں جی
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جناب ایک تو یہ بھی اعتراض ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو کسی چیز کی عمارت ہی نہیں دی، کسی چیز پہ حاکم ہی نہیں بنایا، کسی چیز پہ والی ہی نہیں بنایا، تو جب حضور نے اپنی زندگی میں اس قابل نہیں سمجھا تو حضور کے بعد کیسے حضور کے خلیفہ بن گئے؟ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 12 سماعت فرمائیں۔